السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریفہ فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ہم سمجھ سکیں اور احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی یہ مناقب اور فضائل کی 14ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 3963 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے بیان سے۔ مناقب جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حدثنا احمد بن منیع حدثنا معاویۃ بن عمرو الازدی حدثنا زائدۃ عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا ھذا حدیث حسن صحیح۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے کبھی بھی نہیں روکا اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے مسکراتے ہوئے دیکھتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب مشرف اسلام ہے تو جب سے وہ اسلام قبول کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو نہیں روکا، وہ جب چاہے ملاقات کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور جب بھی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے۔ یہ صحابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشنودی کی ایک سند ہے اور ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان سے راضی تھے، اسی لیے ان کو کبھی ملاقات کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ جب چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملاقات کا موقع عطا فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 3964 حدثنا احمد بن منیع حدثنی معاویۃ بن عمرو حدثنی زائدۃ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس عن جریر قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسما ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس حاضر ہونے سے کسی بھی وقت نہیں روکا اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی بڑی منقبت اور فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی بھی وقت ملاقات سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ البجلی کو دیکھتے تو آپ مسکراتے ہوئے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3965 مناقب عبداللہ بن العباس رضی اللہ عنہما حدثنا بندار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد عن سفیان عن لیث عن ابی جہضم عن ابن عباس انہ رأى جبرائیل مرتين ودعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين ھذا حدیث مرسل ابو جہضم لم یدرک ابن عباس واسمہ موسیٰ بن سالم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 مرتبہ دعا فرمائی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ابو جہضم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، ان کا نام موسیٰ بن سالم ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں جو ام المؤمنین میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں
آرام کیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے تو حضرت ابن عباس بھی بیدار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے فارغ ہو کر آنے تک آپ نے وضو کے لیے بھی پانی مہیا کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ اس وقت رہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر امام کے ساتھ صرف ایک مصلی ہو تو اس کو امام سے بس تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب ٹھہرا رہے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ رہے تھے، آپ کے برابر کھڑے ہونے سے پیچھے ہٹ رہے تھے، گریز کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو اپنے قریب کر رہے تھے اور وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل ہونے کے بعد ان سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا، عرض کیا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہو سکوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ادب سے اور ان کے اس احترام سے خوش ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ ان کو علمہ الحکمت والتأویل، کتاب و حکمت اور تعویل کا علم عطا فرما۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رئیس المفسرین کا لقب دیا گیا۔ صحابہ کرام کے درمیان کے قرآن مجید کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کو زبردست مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ حدیث نمبر 3966، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب وحدثنا قاسم بن مالک المزنی عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن ابن عباس قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکم مرتین۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ من حدیث عطاء وقد رواه عکرمۃ عن ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 2 مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم و حکمت عطا فرمائے۔ یہ حدیث اس سند یعنی عطا کی روایت سے غریب ہے۔ عکرمہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو صحابہ کرام کے درمیان ایک تفسیر بیان کرنے میں ایک امتیازی خصوصیت حاصل تھی، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے میں اور ان سے مسائل مستنبط کرنے میں۔ حدیث نمبر 3967، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفی حدثنا خالد الحذاء عن عکرمۃ عن ابن عباس قال ضمنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الحکمۃ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگا لیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ انہیں حکمت سکھا دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو رشتہ داری بھی ہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر عنایتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی اور آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کتاب و حکمت کا علم عطا کرے اور ان کو قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کا وارث بنائے، اور قرآن مجید کے معانی، مفاہیم اور مطالب اور اسرار اور رموز ان پر کھول دے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک امتیازی خصوصیت صحابہ کرام کے درمیان حاصل تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بدری صحابہ، اکابر شیوخ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ آپ ان کو بٹھاتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی دروس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، ہم جنگ بدر میں شریک ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کی خصوصیت ہے اور اللہ نے ان کو جو علمی مقام عطا کیا ہے اس وجہ سے میں ان کو یہ مقام عطا کیا ہوں، اور ایک دن میں بتاؤں گا کہ ان کو میں اتنا کیوں ترجیح ان کو دیتا ہوں اور ان کی میں اتنی کیوں توقیر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایک موقع پا کر صحابہ اکرام کے درمیان سورہ نصر کی تفسیر کا ذکر کیا اور پوچھا کہ سورہ نصر نازل ہوئی جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ لوگ اس کا کیا مطلب سمجھے؟ ہر ایک صحابی اپنے اپنے حساب سے انہوں نے
اس آیت کا مطلب بیان کیا کہ جب فتح و نصرت حاصل ہو، اللہ کی طرف سے کامیابی ملے، کامرانی ملے، مقصد میں اگر انسان کامیاب ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی پاکی اور تسبیح بیان کرنا چاہیے اور اپنے کوتاہیوں کے لیے اس سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کی اطلاع دی گئی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز کمال کو پہنچتی ہے تو پھر اب اس کے بعد اس کو ختم ہونا ہوتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں جب یہ بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح و نصرت آئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اللہ کی طرف سے مدد کی گئی اور تقریباً لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ تبلیغ کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور اس دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ذہن میں بھی یہی تفسیر ہے، آپ لوگ جو بیان کیے یہ بھی ایک تفسیر ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اصل مغز اور خلاصے تک پہنچنے کی کوشش کی، وہ اس میں کامیاب رہے، اسی وجہ سے میں ان کو اپنے دربار میں ان کو یہ مقام عطا کیا ہوں۔ حدیث نمبر 3968 مناقب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأنما بيدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح او ان عبد اللہ رجل صالح هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تأسی بالسنہ میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے میں آپ صحابہ کے درمیان مشہور و معروف تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کیا کرتے تھے، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، احوال میں اور آثار میں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جب سفر فرماتے یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر فرماتے تو دوران سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر اتر کر نماز ادا کیا کرتے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی دوران سفر ان مقامات کو تلاش کر کے آپ ان مقامات پر تبرکاً نماز ادا کیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اس ممبر پر اپنے ہاتھ پھیر کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کی اتباع کے ذریعے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت لگایا تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما اس درخت کی نگہداشت کرتے تھے، روزانہ اس درخت کو پانی ڈالا کرتے تھے تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے۔ بہرحال تأسی بالسنہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سنتوں کو اختیار کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام کے درمیان معروف تھے اور کوئی سنت وہ چھوٹنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جن مقامات پر نماز ادا کرتے تھے آپ خاص طور پر وہاں پر رک کر ان مقامات کو تلاش کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، محض تبرکاً یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کیا کرتے تھے۔ حالانکہ شرعاً ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ آدمی اس مقامات پر رک کر نماز ادا کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز ادا کرتے تھے اسی لیے آپ کی اتباع میں آپ بھی ان مقامات پر رکتے اور نماز ادا کر کے آگے بڑھتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس سے جنت کے کسی حصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو مجھے وہ اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ جو آپ رضی اللہ عنہما کی بہن ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس خواب کا، اس واقعے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نیک آدمی ہیں، یا فرمایا عبداللہ بن عمر صالح مرد ہیں، نیک متقی پرہیزگار آدمی ہیں، یقیناً وہ صحابی ہیں اور ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے ذریعے وہ جس طرف بھی جنت کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ریشم کا کپڑا، وہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا ان کو اس جگہ اڑا کر لے جاتا ہے۔ تو جب حضور سے اس خواب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک نیک متقی پرہیزگار آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو وہ بھی صحابی ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، صالحیت والے ہیں، اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں میں ان کا شمار ہے۔ اسی لیے خواب میں انہوں نے اس طرح کا واقعہ دیکھا اور ایسا بہترین خواب دیکھا جو فعال نیک ہے ان کے لیے کہ وہ جنتی ہیں۔ حدیث نمبر 3969، مناقب عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ حدثنا عبداللہ بن اسحاق الجوہری وحدثنا ابو عاصم عن عبداللہ بن المؤمل عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیت الزبیر مصباحا فقال یا عائشۃ ما ارى اسماء الا قد نفست فلا تسموه حتى اسمیہ فسماه عبداللہ وحنکہ بتمرۃ ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر چراغ دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ میرا خیال ہے حضرت اسماء کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ ان کو جب ایک لڑکا تولد ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نام نہ رکھنا جب تک کہ میں نام نہ رکھوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حضرت عبداللہ رکھا اور تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر تبرکاً ان کی تالوں میں لگائی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے اسلام میں تولد ہونے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کر کے جانے کے بعد مدینہ طیبہ میں مہاجرین کے گھر جو تولد ہوئے وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام رکھا اور تحنیک فرمائی، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھی، لیکن ان کو حجاج بن یوسف نے ان کو ظلماً شہید کر دیا۔ واقعہ کربلا کے تقریباً 12-13 سال کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ سب سے مبارک ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود آپ نے رکھا اور تحنیک بھی فرمائی، آپ کی برکت سے وہ ظالموں کا مقابلہ کر سکے۔ حدیث نمبر 3970، مناقب انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان عن الجعدی ابی عثمان عن انس بن مالک قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت امی ام سلیم صوته فقالت بأبی امی یا رسول اللہ انیس قال فدعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات قد رأیت منہن 2 فی الدنیا وانا ارجو 3 فی الآخرۃ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جو کام نہیں کیا اس بارے میں کبھی آپ نے سرزنش نہیں فرمائی، ڈانٹا نہیں، اور کبھی 10 سال کے عرصے میں آپ نے مجھے اف بھی نہیں کہا، یعنی مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب خادم خاص ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعائیں بھی فرمائی تھی خدمت کے صلے میں۔ انہی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میری والدہ نے آواز سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ انیس ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں فرمائی، ان میں سے 2 کو تو میں نے دنیا میں دیکھ لیا ہے اور تیسرے کی آخرت میں امید ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، سند سے غریب ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دیگر سندوں سے بھی مروی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حق میں ایک دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں
سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں۔ غالباً 93 یا 94 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کے حق میں دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ سب کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دے۔ چنانچہ آپ کا باغ سب لوگوں کے باغوں کے مقابلے میں سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس میں 3 دعاؤں کا ذکر ہے، اور دیگر احادیث شریفہ میں 4 دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور ایک دعا یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر میں برکت ہو، ایک دعا، دوسری ان کے مال و دولت میں برکت ہو، اور تیسری دعا ان کے اہل و عیال میں، آل اولاد میں برکت کی آپ نے دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے جاتے تو آپ کے پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں، پورے خاندان کے لوگ ملا کر قریباً محدثین بیان کرتے ہیں کہ 100 کے قریب ہوتے تھے، یا 100 سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ صرف آپ کے اہل خانہ ہوتے تھے۔ تینوں دعائیں جو انہوں نے دنیا میں دیکھ لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ ان 3 چیزوں میں وہ برکت عطا ہوئی۔ 2 کو تو دیکھ چکا ہوں، اور تیسری کی آخرت میں امید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً یہ دعا فرمائے تھے کہ آخرت میں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، انشاءاللہ وہ بھی دعا میں قیامت کے دن دیکھوں گا، حضرت انس فرماتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی خدمت کا صلہ بھی عطا فرما دیا۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت کرتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرا خیال رکھتے تھے، بلکہ مجھ سے زیادہ کام تو آپ ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3971، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادۃ يحدث عن انس بن مالک عن ام سلیم انها قالت یا رسول اللہ انس بن مالک خادمک ادعو اللہ له قال اللهم اکثر ماله وولده وبارک له فيما اعطيته هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ام سلیم جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک آپ کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ان کے مال اولاد اور جو کچھ تو ان کو عطا فرما، اس میں خوب برکت عطا فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے صحابہ کا عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ کعبہ موجود ہے، میزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، سب کچھ مقدس مقامات ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ دعا اللہ سے کرنا چاہیے، لیکن درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں دعا فرمائیے، یہ آپ کے خادم ہیں، آپ کی خدمت کا ان کو شرف حاصل ہے، آپ برکتاً ان کے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے تو آپ نے جو دعا مانگی، مال کی کثرت کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خوب مال عطا ہو، ان کی اولاد بھی خوب ہو، اور جو کچھ ان کو عطا کیا جائے اس میں برکت بھی ہو۔ برکت ہی اصل چیز ہے۔ مال و دولت کی کثرت میں اگر برکت نہ ہو تو کتنی بھی دولت ہو انسان کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ اصل برکت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرما اس میں برکت ہو، ضرورتوں کی تکمیل ہو، حاجات کی تکمیل ہو، اور انسان کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا من وعن پوری ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ بھی کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور آپ کی اولاد بھی اتنی تھی کہ آپ جب حج کرتے تو 100 سے زائد آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ ہوتے تھے، پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں وغیرہ سب ملا کر 100 سے متجاوز آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر کے لیے بھی بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ آپ کی طویل عمر کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، لہذا وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ سب سے آخر میں صحابہ میں وفات پانے والے، وصال کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث نمبر 3972، حدثنا زید بن اخزم الطائی حدثنا ابو داؤد عن شعبۃ عن جابر عن ابی نصر عن انس قال کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببقلۃ كنت اجتنیها هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث جابر الجعفی عن ابی نصر وابو نصر هو خیثمۃ بن ابی خیثمۃ البصری روى عن انس احادیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت بقلا رکھی تھی اور مجھے یہ پسند تھی۔
یعنی ایک درخت کا ایک پھل توڑ رہے تھے آپ بخلا کچھ، اس درخت کے پھل کو توڑتے ہوئے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت بقلا رکھی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی کنیت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بے حد پسند تھی۔ جیسا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بھی ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا آپ نے کہ علی کہاں ہیں، تو آپ نے عرض کیا تھا کہ علی اور میرے درمیان کچھ بحث ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل کر مسجد میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیٹا ہوا دیکھا، جا کر ان کو اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مٹی پر ریتی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پشت مبارک کو مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو جھٹکتے ہوئے صاف کرتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوئی کنیت ہے، عطا کی ہوئی کنیت ابو تراب ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پسند کیا کرتے تھے۔ اس سے صحابہ کی عقیدت اور محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا لقب ان کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا تھا کہ حتیٰ کہ بعض صحابہ کا اصل نام آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے، صرف وہ اسی کنیت سے، اسی لقب سے مشہور ہو گئے، جو لقب اور جو کنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے، عوام میں سے اکثر لوگوں کو، بلکہ اکثر عوام کیا پوری عوام غالباً میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے واقف نہیں ہے، سب ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام اصل میں عبد الرحمن ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد شمس یا عبد کعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اس حال میں کہ ان کے آستین میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا یا ابا ہریرہ، تو اس وقت سے وہ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے، اور آج تک حدیث کی کتابوں میں بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ابو ہریرہ ہی سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ابو ہریرہ ہی سے ان کی روایتیں محدثین بیان کرتے ہیں۔ تو انس بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک پھل توڑتے ہوئے دیکھا، تو اسی پھل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی، اور میں اس کنیت کو پسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3973 حدثنا ابراہیم بن یعقوب حدثنا زید بن الحباب حدثنا میمون ابو عبداللہ حدثنا ثابت البنانی قال قال لي انس بن مالک یا ثابت خذ عنی فانک لن تأخذ عن احد اوثق منی انی اخذته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل واخذه جبرائیل عن اللہ عز وجل۔ ثابت بنانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے ثابت، مجھ سے کچھ لے لو، مجھ سے حاصل کر لو، علم سیکھ لو، کیونکہ مجھ سے زیادہ معتبر سے تم نہیں لے سکو گے۔ یعنی مجھ سے کچھ علم سیکھ لو، حاصل کر لو، یہ موقع ہے، یہ غنیمت، اس موقع کو غنیمت جانو اور مجھ سے استفادہ کرو، علوم و معارف سیکھو، کیونکہ مجھ سے زیادہ معتبر تم کو نہیں ملے گا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیا، آپ کی خدمت اقدس میں رہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان علوم و معارف کو حاصل کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے حاصل کیا، اور انہوں نے اللہ عز و جل سے حاصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے شاگرد ثابت بنانی سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اے ثابت، جو کچھ تم مجھ سے علم سیکھ سکتے ہو سیکھ لو، علوم و معارف حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو، کیونکہ مجھ سے زیادہ معتبر تم کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے ان علوم اور معارف کو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہیں، آپ کی خدمت میں رہنے کا مجھے شرف حاصل ہے، 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی اور آپ کے قرب میں رہا، جس کی وجہ سے میں نے علوم و معارف سے خوب استفادہ کیا، براہ راست میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان علوم اور معارف کو سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان علوم و معارف کو حاصل کیا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان علوم و معارف کو حاصل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یعنی بغیر واسطے کے علم حاصل ہو رہا ہے، اس کو سیکھ لو، ان علوم اور معارف کو حاصل کر لو۔ حدیث نمبر 3974
حدثنا ابو بکر بن حدثنا زید بن الحباب عن میمون بن ابی عبداللہ عن ثابت عن انس بن مالک نحو حدیث ابراہیم بن یعقوب ولم یذکر فیہ واخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زید بن حباب۔ ابو کرب نے بواس سے زید بن حباب، میمون ابو عبداللہ اور ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یعقوب کی روایت کے ہمانہ حدیث روایت کی، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم و معارف کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کیا۔ یہ حدیث غریب ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر 3975 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو اسامۃ عن شریک عن عاصم الاحول عن انس قال ربما قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذا الاذنین قال ابو اسامۃ یعنی یمازحہ هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اے دونوں کانوں والے کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں مزاحاً یوں فرماتے تھے یا ذا الاذنین، اے دو کانوں والے، حالانکہ ہر ایک شخص کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ذا الاذنین جو فرماتے تھے مزاحاً، مذاق کے طور پر، ایسے ہی خوش طبعی کے لیے فرماتے تھے کہ اے دونوں کانوں والے۔ حدیث نمبر 3976 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد عن ابی خالد قال قلت لأبی العالیۃ سمع انس بن مالک سمع انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خدمہ 10 سنین ودعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان له بستان يتحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك هذا حديث حسن غريب وابو خلدة اسمه خالد بن دینار وهو ثقة عند اہل الحدیث وقد ادرک انس بن مالک وروى عنه۔ ابو خلدہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حاصل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا، احادیث شریفہ سنی ہے؟ تو ابو العالیہ نے کہا انہوں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو ظاہر بات ہے جب 10 سال خدمت کریں گے تو 10 سال کے عرصے میں سنیں گے ہی ضرور، کچھ نہ کچھ سنیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت انس کا ایک باغ تھا جس میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگتے تھے، حالانکہ سب کے باغ میں صرف 1 مرتبہ پھل ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور اس میں گل ریحان کا ایک پودا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ میں ایک پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ یہ محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ابو خلدہ کا نام خالد بن دینار ہے، وہ اور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پایا اور ان سے روایت بھی کی، یعنی ابو خلدہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہے اور انہوں نے آپ سے علمی استفادہ بھی کیا۔ حدیث نمبر 3977 مناقب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ اسمع منك اشیاء فلا احفظها قال ابسط رداءك فبسطته فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث شریفہ کی روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن سے 5374 احادیث شریفہ مروی ہیں۔ کسی اور صحابی سے اتنی احادیث شریفہ مروی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، آگے آئے گا کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والے کوئی نہیں ہیں، البتہ ایک صحابی ہیں جو کثرت سے روایت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ لکھ کر رکھا کرتے ہیں، لیکن میں صرف حافظے کی بنیاد پر بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو کچھ سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، دوسری حدیث میں ہے
کہ اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرا شرح صدر ہو گیا اور حافظہ میرا ایسا قوی ہو گیا کہ اس کے بعد میں کوئی چیز جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کوئی چیز نہیں بھولتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اختیارات اور معجزات عطا فرمائے ہیں، دین اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہبری فرمائی، ان کے مسائل حل فرمائے، مشکلات میں آپ نے ان کو سہارا دیا، اور ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جن مسائل اور مشاکل کو، مشکلات کو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے، رہنمائی فرماتے، دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظے کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا حافظہ قوی نہیں ہے، آپ سے جو کچھ بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، چادر بچھانے کا حکم دیا، چادر بچھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جس طرح رکھی جاتی ہے اس طرح کا عمل فرمایا، اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی، اس چادر کو اپنے قریب کر لیا، تو اس کے بعد جو چیزیں اب تک میں بھول چکا تھا اس سے پہلے وہ چیزیں بھی مجھے یاد آ گئیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ ایسا قوی تھا کہ پورے صحابہ میں کوئی آپ کی طرح روایت کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں تھا۔ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چبوترے پر رہائش پذیر تھے، وہاں رہتے تھے، دن رات ان کا کام صرف علم دین حاصل کرنا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو سننا تھا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ آپ دن رات صرف حدیث شریف کی طلب میں رہا کرتے تھے، اور جو کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں لا کر لٹکا دیتے، کھجور وغیرہ، وہی کھا کر وہ گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سنی، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں بھولا۔ حافظہ ایسا قوی ہو گیا کہ جو احادیث شریفہ سنتے وہ سب کے سب آپ کو ازبر ہو جاتے تھے۔ اس سے بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو احادیث شریفہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے گا، احادیث شریفہ کی خدمت کرے گا اور احادیث شریفہ کو لوگوں کے درمیان تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اس کا حافظہ بھی قوی ہوگا۔ جو احادیث شریفہ کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا، کتابوں کو سینے سے لگا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ احادیث شریفہ سے اس کو شغف ہو، محبت ہو، اور احادیث شریفہ کو عام کرنے کی اس کی کوشش ہو۔ تو ایسے شخص کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، اور ہمیشہ ہرا بھرا تر و تازہ رکھے، جو میرے ارشادات کو سنے اور من وعن لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ خوشخبری ہے حدیث شریف کی خدمت کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حدیث شریف کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان سب حضرات کے لیے اس حدیث شریف میں خوشخبری ہے۔ حافظہ بھی قوی ہوگا، دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے وہ بہرور ہوگا، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3978، حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سماک عن ابی الربیع عن ابی ہریرہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسطت ثوبی عنده ثم اخذه فجمعه على قلبی قال فما نسیت بعده هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چادر بچھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر میرے دل پر اکٹھا کر دیا، اس چادر کو آپ نے ایک جگہ جمع کر کے میرے سینے پر اس کو ڈال دیا۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حافظہ ایسا قوی ہو گیا کہ جو بھی ارشاد گرامی سنتا بلا کم و کاست، بغیر ایک حرف کم کیے یا زیادہ کیے کہ میں احادیث شریفہ کو بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا اختیار، آپ کی صلاحیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس جائیں اور حافظے کی شکایت کریں تو کوئی دعا کر کے کسی کا حافظہ قوی نہیں کر سکتا۔ یہ محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو شخص جیسی حاجت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت کی تکمیل فرماتے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو آپ مت جھڑکیے۔ تو سائل کسی بھی قسم کا سائل ہو سکتا ہے، وہ علم کا طالب ہو سکتا ہے، مال کا طالب ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی مختلف قسموں کا وہ طالب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کسی سائل کو بھی نہ جھڑکیے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کی تکمیل آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جیسی اپنی حاجت پیش کرتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تمہاری اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ ایک جنگ میں باہر نکل کر آ گئی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آنکھ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ آنکھ اسی جگہ پر جہاں سے وہ نکلی تھی آپ نے لگا دی، اور وہ آنکھ اتنی بہترین ہو گئی کہ اس کی روشنی اور اس کی بینائی دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے۔ تو اس طرح کی برکتوں کا ظہور بے شمار صحابہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک صحابی کی جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی ایک لکڑی چھڑی عطا فرمائی، اور وہ کھجور کی چھڑی ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ یہ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آنکھ آپ نے درست کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے، فتح خیبر کے موقع پر آشوب چشم ہو گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو لگایا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت طبیب روحانی بھی تھے اور طبیب جسمانی بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی بیماریوں میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور ہر طرح کی ضرورت کی ان کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا کرتی تھی۔ اور ایک صحابی کے سر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا، بچپن میں وہ جب چھوٹے تھے دست مبارک آپ نے پھیرا تھا، تو صحابی 120 سال کی عمر کو پہنچے، لیکن ان کے سر کے بال بالکل سیاہ تھے، جن بالوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا تھا، اتنی جگہ بالکل سیاہ اور کالی تھی۔ اس عمر کو پہنچنے کے باوجود فطری اثر ان کے بالوں پر نہیں ہوا۔ یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرتاپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، گفتگو فرمانا، خاموش رہنا، ہر چیز معجزہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کسی درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت جھک جاتا تھا، درخت سجدہ کرتے تھے آپ کو، کیونکہ آپ کی پشت مبارک میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ عنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، آپ کی والدہ پتھر پر قدم رکھتی تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، یعنی پیٹ میں تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تولد نہیں ہوئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی یہ کیفیت تھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ کسی پتھر پر اگر اپنا قدم مبارک رکھتی تو وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی ہے وہ سخت دلوں کو، پتھر کی طرح سخت دلوں کو موم کی طرح نرم کر دیں گے۔ حضرت محدث دگن رحمۃ اللہ علیہ نے ان واقعات کا میلاد نامہ میں احاطہ کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ تاکید کی، یہ حکم دیا کہ کسی سائل کو جھڑکنا نہیں۔ وہ سائل آنے والا دنیا کا بھی طالب ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی طالب ہو سکتا ہے، روحانی کمالات کا بھی طالب ہو سکتا ہے، اور دنیاوی مدارج اور عہدوں کا بھی طالب ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے آپ عطا فرماتے جائیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ عطا اللہ کی ہے، تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاسم نعم بنایا ہے، نعمتوں کی تقسیم آپ کے ذریعے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3979، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا یعلی بن عطاء عن الولید بن عبد الرحمن عن ابن عمر انه قال لابی ہریرہ یا ابا ہریرہ انت كنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظنا لحدیثہ ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، ہم میں سے تم سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھتے تھے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی تقریباً 2630 یا 10 غالباً اتنی حدیثیں مروی ہیں، لیکن آپ بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کی تعریف کرتے ہوئے، آپ کے کمالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں شرکت کا آپ کو شرف حاصل ہے، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ دن رات جن کی لگن صرف اور صرف علم حاصل کرنے کی ہوتی تھی، انہی میں سے آپ ایک ہیں۔ آپ سب سے زیادہ بیٹھا کرتے تھے اور ہم میں سب سے زیادہ حدیثیں بھی آپ ہی کو یاد ہے۔ اس لیے محدثین نے بیان کیا کہ تقریباً بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تنہا وہ صحابی ہیں جن سے 5374 احادیث شریفہ مروی ہیں۔ کسی اور صحابی سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں۔ دیگر بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے بھی 3000 سے کم حدیثیں مروی ہیں، 5000 تک کسی کی تعداد نہیں پہنچتی۔ بہرحال صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، اور جو اہل فضل تھے، اہل علم تھے، ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر علماء کے اندر ان سے کوئی قابل شخص ہے، ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے جی، اور اس کی ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے۔ جی ہاں، کیا کی جا سکتی ہے مفتی صاحب؟ وہی اشارہ ہے اس میں کہ جو اہل فضل اور اہل قدر ہیں ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے جن کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس مقام و مرتبے کا اعتراف کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3980، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا احمد بن سعید الحرانی اخبرنا محمد بن سلمۃ محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم مالک بن ابی عامر قال جاء رجل الى طلحة بن عبید اللہ فقال یا ابا محمد ارأیت هذا اليمانی یعنی ابا ہریرہ اہوا اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم نسمع منه ما لا نسمع منکم ويقول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يقل قال اما ان يكون سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع عنه وذلك انه كان مسکینا لا شيء له ضيفا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده مع يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكنا نحن اہل بیوتات وغنا وكنا نأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النهار لا اشك الا انه سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع ولا تجد احدا فيه خيرا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث محمد بن اسحاق وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن اسحاق۔ حضرت مالک بن ابی عامر سے روایت ہے، ایک شخص حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو محمد، طلحہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو محمد، اے ابو محمد بتائیے تم میں سے کوئی اس یمنی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے والا ہے؟ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کیا ابو ہریرہ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے احادیث شریفہ کا؟ ہم ان سے وہ باتیں سنتے ہیں جو تم سے نہیں سنتے۔ وجہ یہ ہے کہ یمنی ہیں آپ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے کیا ان سے زیادہ جاننے والے کوئی نہیں ہیں احادیث شریفہ؟ کیونکہ ہم حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیثیں سنتے ہیں وہ آپ لوگوں سے نہیں سنتے، یا وہ حضور کی طرف سے وہ باتیں کہتے ہیں جو تم نہیں کہتے، یعنی جو دیگر صحابہ بیان نہیں کرتے وہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ نے جواب دیا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث شریفہ سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی۔ وہ جو بیان کر رہے ہیں بالکل سچ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں بیان کر رہے ہیں قطعاً، بلکہ
وہ بعینہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ حدیثیں ہم نہیں بیان کرتے، ہم نہیں سنے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین آدمی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر ہے نہ دار ہے، نہ کوئی ان پر ذمہ داری تھی، وہ شادی بھی نہیں کیے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسجد نبوی کے چبوترے پر قیام تھا، انصار اور مہاجرین صحابہ جو لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیتے، ان اسلام کے مہمانوں کی جو خدمت کرتے تھے، بس وہی ان کا اثاثہ تھا، وہی ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، ان کا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں علم کے منازل طے کرتے تھے، علمی مراحل طے کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے لیے انتظام فرمایا تھا، مہاجرین اور انصار صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب صفہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا یہ اہل اسلام کا فریضہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں کھجور کی شاخیں، کھجور کے خوشے لا کر لٹکا دیتے تھے، اور وہ اصحاب صفہ انہی کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ مسکین تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، دن رات مسجد نبوی میں ان کا قیام تھا، اور ان کا ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، یعنی وہ ہر آن ہر لمحہ معیت رسول میں رہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہ ارشادات گرامی کو سنتے اور ان کو محفوظ کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر صحابہ تجارت کی مصروفیت میں تھے اور گھر بار کی ذمہ داری تھی، اہل و عیال کی ذمہ داری تھی، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ہوتے تھے اور نماز کے وقت آتے، نماز پڑھتے چلے جاتے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کے ایک ساتھی تھے، پارٹنر، دونوں مل کر تجارت کرتے تھے۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تو آپ کے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور جو کچھ ارشادات گرامی سنتے وہ سب کا سب سبق شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا دیتے، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور ان کے ساتھ ہی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں ان کے ساتھ ہی تجارت سے واپس ہوتے تو سب ارشادات گرامی جو کچھ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دن بھر سیکھا تھا اور سنا تھا وہ سب کا سب اپنے ساتھی کو بتا دیتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہوتے، لیکن اصحاب صفہ وہ خوش نصیب افراد تھے جنہیں ہر آن ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو سننے کے لیے وہ لوگ مسجد نبوی ہی میں رہا کرتے تھے۔ اس میں ایک چیز بات کی طرف یہ اشارہ ہے مفتی صاحب، اصلاح فرمائی اگر میں غلط ہوں، یعنی ان لوگوں کے لیے اس میں تعلیم ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مصعب ہم بے انتہا مصروف ہے، ہمارے پاس جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث مبارک میں تعلیم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کاروبار میں مصروف رہتے تھے تو کاروبار میں سے وقت نکال کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کرتے، بات کرتے، اور وہ تمام احادیث جو حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے سنی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ احادیث آپ انہیں سناتے جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح دنیا میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، آفس میں جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں، کیوں؟ محض اس وجہ سے کہ وہ تنخواہ دیتا ہے، ہماری ظاہری حاجتوں کی تکمیل کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ نے جو ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو کوئی اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا، شکر بجا لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی بندے پر۔ حالانکہ انسان کی تخلیق ہی صرف عبادت الہی کے لیے ہوئی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ انسان کی تخلیق جب محض عبادت کے لیے ہوئی ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان 24 گھنٹے صبح و شام دن رات صرف اور صرف عبادت کرتا، لیکن اللہ نے بندوں کو ایسی تکلیف بھی نہیں دی، بلکہ
دن اور رات میں 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت اللہ تعالیٰ نے نماز فرض قرار دی کہ بندہ ان 5 وقتوں میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی طرف رجوع رہے، اور ان 5 وقت کے لیے بھی اگر بندہ وقت نہ نکال سکے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان اسی مقصد سے غافل ہے، اسی مقصد سے اگر دور ہے تو اس سے بڑھ کر افسوس کی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے تابع کیا، ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کے احکام کو بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرما کر انسان پر کچھ فرائض بھی عائد کیے اور واجبات بھی اس پر فرض قرار دیے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہے، 24 گھنٹے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کوئی اور دوسرا کام نہ کرے، بلکہ اللہ نے انسان کی تخلیق فرما کر اس پر عبادت فرض فرمائی اور دنیا کے کاموں کو انجام دینے کی بھی اجازت دی۔ لیکن ہر ایک فیلڈ میں اسلام نے انسان کی رہنمائی فرمائی کہ تجارت کی اجازت دی، تجارت کرے لیکن جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، قسم کھا کر مال نہ بیچے اور لغو بیکار باتوں سے دور رہے، اور تجارت میں مصروف ہو کر عبادت سے غافل نہ ہو۔ یہ احکام دیے گئے، اور یہ بھی ترغیب دی گئی کہ جو شخص اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائے گا، تجارت کرے گا، شرعی حدود میں رہ کر نکاح کرے گا، شرعی حدود میں رہ کر بچوں کی پرورش کرے گا، تعلیم و تربیت دے گا، اور دنیا کا جو بھی کام انجام دے گا شریعت کی روشنی میں انجام دے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے گا، تو اس کا وہ کام بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ایک شخص تجارت کر رہا ہے اور عین شریعت کے احکام کے مطابق تجارت کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے قسمیں نہیں کھا رہا ہے، بلکہ تجارت کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، عیب والی چیز ہے، عیب بتا کر بیچ رہا ہے، عیب چھپا کر دھوکہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسلام نے، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے بندوں پر فرائض اور واجبات عائد کرنے کے علاوہ دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی انجام دینے کی اجازت دی۔ نہ صرف انجام دینے کی اجازت دی بلکہ ترغیب دی، اور ان پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کاموں کو شرعی روشنی میں ادا کرو گے، شرعی احکام کے مطابق انجام دو گے، تو تمہارے یہ کام اگرچہ کہ دنیاوی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اسی لیے یہ بھی عبادت میں شمار کیے جائیں گے، اور ان کا بھی تم کو قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، یہ دنیا کے کام تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کام ابھی مکمل نہیں ہوتے۔ بہت ساری آرزوئیں، بہت ساری خواہشات انسان کے دل میں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کر ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا ہے۔ بہرحال اصل جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ حضرات سے وہ حدیثیں نہیں سنتے جو ان سے سنتے ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کوئی دوسرے صحابی نہیں بیان کرتے، تو آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف علم کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کو جب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، تو وہ محض دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اسی لیے ان سے بے شمار ارشادات گرامی مروی ہیں۔ اور ہماری وجہ یہ ہے، ہمارے پاس اتنی احادیث شریفہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر بار والے ہیں اور مالدار ہیں، تجارت ہے، دنیاوی جھمیلوں میں ہیں ہم، اور دنیاوی مسائل کو حل کرتے ہوئے ہم اصل بنیادی عبادتوں سے اور بنیادی مسائل سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا علم تو اللہ کے فضل سے ہم کو حاصل ہے، اسی لیے ہر ایک مسلمان پر یہ فرض عین ہے، ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ بنیادی علم حاصل کرے۔ نماز ادا کرنا ہے، نماز کے فرائض، ارکان، واجبات اور مستحبات سے واقف ہو۔ وضو ہے، وضو میں فرض کیا ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، طہارت کس طرح لی جاتی ہے، طہارت کے مسائل کیا ہیں،
وضو کے مسائل کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی صورت کیا ہے، یہ جو بنیادی مسائل ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، جن سے سابقہ پڑتا ہے، کم سے کم بنیادی مسائل سے واقف ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ البتہ تمام علوم اور معارف میں مہارت حاصل کرنا، مفتی بننا، بہت زبردست علمی صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنا، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ اگر محلے میں ایک بچہ بھی عالم بن جائے تو محلے کے دیگر افراد سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی علوم، نماز جس سے درست ہوتی ہے، وضو جس سے درست ہوتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے میں کون سی چیزیں کرنا ہے اور کون سی چیزیں نہیں کرنا ہے، ان تمام مسائل سے واقف ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ تو بہرحال یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم گھردار والے تھے، بیوی بچے تھے ہماری ذمہ داریاں تھیں، تجارت تھی، یہ مسائل تھے، اسی وجہ سے ہم اتنا زیادہ خدمت اقدس میں نہیں رہ سکتے تھے جتنا ابو ہریرہ رہتے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح اور شام حاضر ہوتے تھے۔ یقیناً انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی اتنی ہم نے نہیں سنی، اور تم کسی خیر والے کو ایسا نہیں پاؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بات کہے جو آپ نے نہیں فرمائی۔ اس میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی خیر والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان نہیں باندھ سکتا۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یعنی حدیث گھڑنے کا معاملہ خاص طور پر صحابہ کے تعلق سے ایسا ہرگز گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی بات بیان کریں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ اگر من وعن الفاظ یاد نہیں ہیں تو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحابہ بھی کہ ہم مفہوم قریب ادا کر رہے ہیں، الفاظ ذہن میں نہیں ہیں، حضور یہ فرمائے ہیں یا یہ فرمائے ہیں۔ بہرحال مفہوم اور خلاصہ یہ ہے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ابتدا میں اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حدیث شریف کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو اتنا مالا مال کر دیا، اتنی دولت آپ کو عطا کر دی۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب میں ایک عورت کا غلام تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوتی تو میں اس کی لگام پکڑ کر مجھے بھاگنا پڑتا تھا، اس کی خدمت کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج اللہ کا فضل یہ ہے، جب ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا، مسجد نبوی میں کبھی بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ میں زمین پر گر جاتا تھا، چکر آ جاتی تھی مجھے، اور اندھیرا چھا جاتا تھا میری آنکھوں کے سامنے اور میں زمین پر گر جاتا، تو لوگ میرے قریب آ کر میری گردن پر پیر رکھتے اور یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے جس میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، محض وہ بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ میں ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف اور صرف حدیث شریف کی برکت سے اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ اور ابتدا میں جو حالت تھی، یہ ہر ایک مومن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، مصیبت پر جزا فضا کرنے کے بجائے، واویلا مچانے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے مصیبت میں، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کرتا ہے، اس کی مصیبت دور کرتا ہے، اور جو مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت کرتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، نتیجے میں اس کا فقر و فاقہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ اسی لیے مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت کرنا یہ بندے کو زیب نہیں دیتا، خالق ہی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو حقیقی معنی میں کاشف الکروبات، مصیبتوں کو دور کرنے والا، آزمائشوں کو ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یقیناً وہی بندوں کی دستگیری اور رہنمائی فرمانے والا ہے۔ حدیث نمبر 3981، حدثنا بشر بن آدم ابن ابنت ازہر السمان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا ابو خلدہ، حدثنا ابو العالیہ بن ابی ہریرہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن انت قلت من دوس قال ما كنت ارى ان في دوس احدا فيه خير هذا حدیث غریب صحیح وابو خلدہ اسمہ خالد بن دینار وابو العالیہ اسمہ رفیع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا
تم کس خاندان سے ہو، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میں نے عرض کیا قبیلے دوس سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ قبیلے دوس میں کوئی صاحب خیر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلے دوس سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبیلے دوس سے ہیں اور آپ اتنے بہترین آدمی ہیں، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ قبیلے دوس میں کوئی خیر والا آدمی ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس قبیلے میں بھی کوئی خیر و برکت والے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے۔ بعض قبائل بدنام ہوتے ہیں یا ان کے کچھ کرتوت ایسے ہوتے ہیں کارنامے جس کی وجہ سے اس قبیلے کا، اس خاندان کا نام بدنام ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس خاندان کا نام پھر دوبارہ روشن ہو سکتا ہے اور اس خاندان کی عزت اور اس کی شان و شوکت میں چار چاند لگ سکتے ہیں۔ حضور نے جب پوچھا آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں قبیلے دوس سے ہوں، تو آپ نے فرمایا ارے قبیلے دوس سے ہیں، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس میں کوئی خیر والا آدمی ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قبیلے میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بروں کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن بروں کی وجہ سے پورے خاندان کو بدنام کرنا، پورے قبیلے کو ایک لقب دے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، جو برائی کرے گا وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، اور جو نیک ہے اچھائی کرے گا تو اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ کی بھی بہت فکر تھی کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، غم زدہ نظر آ رہے ہو، کچھ فکر معلوم ہو رہی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے والدہ کی فکر ہے، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائی، آپ دعا فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری والدہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس دعا کے بعد اب اپنے گھر واپس ہوئے اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ حمام میں ان کی والدہ غسل کر رہی تھی۔ اب پوچھا کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ نے حکم دیا کہ میں غسل کر رہی ہوں، ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دروازہ کھولی اور ذکر کر دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے انتہا خوش ہو گئے اور کہا کہ میں نے ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ کے لیے دعا کی درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کرے۔ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو اس دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ہمیشہ اپنے اہل و عیال کی، خاندان والوں کی فکر ہوتی تھی کہ وہ ابدی نعمتوں سے بہرور کس طرح ہوں، کفر کی، شرک کی تاریکی سے کس طرح وہ ایمان کی روشنی کی طرف باہر آئیں۔ تو آج علماء کے لیے بھی یہ لمحہ فکر ہے کہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کی اور اپنے خاندان والوں کی، اس زمانے میں تو خیر تقریباً لوگ خاندانی طور پر مسلمان ہیں ہی، لیکن جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم علاقے ہیں، دیہاتوں میں خاص طور پر اضلاع میں اور ایسے جگہ جہاں پر لوگ بہت سارے کفر اور شرک کی تاریکیوں میں مبتلا ہے، ان کو اسلام کی روشنی کی طرف لانا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے دائرۂ عمل میں رہ کر جہاں تک وہ اپنا حکم چلا سکتا ہے وہاں تک وہ لوگوں کی فکر کرے، جو کافر ہیں ان کو مسلمان بنانے کی فکر کرے اور جو مسلمان ہیں ان کو مہذب بنانے کی فکر کرے اور ان کو دینی علوم و معارف سے اور دینی احکام سے اور دینی اخلاق اور کردار سے مزین و آراستہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، عبادت کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤ۔ اس میں بڑے لوگوں کو جو اقتدار رکھتے ہیں، کسی بھی طرح سے بالادستی رکھتے ہیں، اپنا اختیار چلا سکتے ہیں، جیسے استاذ ہے شاگردوں کی تربیت کرے، مرشد ہے مریدوں کی تربیت کرے، ماں باپ ہیں اولاد کی تربیت کریں، حاکم ہے محکوم کی تربیت کرے، بادشاہ ہے وقت ہے اپنی رعایا کی فکر کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ شوہر ہے بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ جو شخص بھی نگران کار ہے، ذمہ دار ہے،
جیسے اساتذہ ہیں شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرشدین ہیں مشائخ ہیں رہبر ہیں ان سے ان کے مریدین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماتحتین کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک کو اپنے دائرہ عمل میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3982، حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد بن زيد حدثنا المهاجر عن ابي العالية الرياحي عن ابي هريرة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال لي خذهن فاجعلهن في مزودك هذا او في هذا المزود كلما اردت ان تاخذ منه شيئا فادخل يدك فيه فخذه ولا تنثره نثرا فقد حملت من ذلك تمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وكنا ناكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه فإنه انقطع هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي هريرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا فرمایا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر مجھ سے فرمایا انہیں لے لو اور اپنے اس توشے دان میں رکھ لو، اور جب اس کو لینا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈال کر لے لیا کرو اور ان کو بکھیر نہ دو۔ جب بھی ضرورت ہو کھانے کی، خیرات کرنے کی، کسی کو دینے کی، ہاتھ ڈالو اور توشے میں سے نکالو، لیکن اس کو نیچے زمین پر ڈال کر جھٹک کر نہ دیکھو کتنے ہیں ابھی، یہ مت دیکھو۔ میں نے ان میں سے اتنے وسق یعنی بہت سارے کئی کلو کھجوریں اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اس توشے دان میں سے جب بھی ضرورت ہوتی نکالتا دیتا چلا جاتا تھا۔ کئی کلو میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، ہم خود بھی اس سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ صرف چند کھجور لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور توشے دان میں ڈال کر رکھنے کا حکم دیا۔ ان کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کیے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک زمانہ گزر گیا، وہ توشے دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کو کمر سے باندھ کر رکھتے تھے، پھر وہ توشے دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یہاں تک کہ جس دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ توشے دان بکھر گیا، گم ہو گیا۔ بہرحال وہ گڑبڑ میں اور اس افراتفری کے ماحول میں وہ توشے دان مجھ سے جدا ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ برکت کی دعا فرمائے۔ آپ کے وصال کے بعد تقریباً 23 یا 25 سال کا عرصہ گزرا، غالباً 25 سال کے عرصے تک اس ایک توشے دان سے اللہ کی راہ میں کئی کلو خیرات کر چکے، خود بھی کھاتے رہے، دوسروں کو بھی کھلاتے رہے، لیکن وہ توشے دان ختم نہیں ہوا۔ اتنی برکت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کیا گیا، کھائے اور کھلائے، اور ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ 23-24 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ بھی افراتفری کے ماحول میں گم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ توشے دان آپ کے پاس سے چلا گیا، جدا ہو گیا، گم ہو گیا۔ تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان اقدس میں ایسی تاثیر دی تھی کہ آپ جس کے حق میں دعا فرماتے وہ کامیاب ہو جاتا، بامراد ہو جاتا اور اپنے مقصد کو پا لیتا تھا۔ اشیاء میں دعا کی برکت فرماتے تو ان کو دوام عطا ہوتا تھا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ یعنی ہمیشگی عطا ہوتی تھی، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ایک توشے دان جو تقریباً 24-25 سال تک چلا، اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال سن 11 ہجری میں ہوا، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے آپ دعا فرمائیں، تو اس وقت سے لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت تک تقریباً 25-26 سال کا عرصہ ہے۔ اس دوران وہ توشے دان برابر اپنے فیوض و برکات دکھاتا رہا، لوگ کھاتے رہے، خود بھی کھاتے رہے، کھلاتے بھی رہے حضرت ابو ہریرہ اس سے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی رہے، ختم نہیں ہوا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب تقسیم کی جائے تو دیکھنا نہیں، دیکھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے سے ہمارا اعتماد اور بھروسہ اس چیز پر ہوتا ہے، جبکہ بغیر دیکھے کہ جب تقسیم کی جاتی ہے وہ چیز تو ہمارا بھروسہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہے، اس کے تمام مسائل اللہ حل کر دے گا۔ تو اسے اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم جب تقسیم کریں تو اشیاء پر نظر نہ رکھیں بلکہ اشیاء عطا کرنے والے پر نظر رکھیں۔ حدیث نمبر 3983،
حدثنا احمد بن سعید المرابطی حدثنا روح بن عبادہ حدثنا اسامۃ بن زید عن عبد اللہ بن رافع قال قلت لابی ہریرہ لما کنیت ابا ہریرہ قال اما تفرق منی قلت بلا واللہ اما تفرق منی قلت بلا واللہ انی لاحابک قال كنت ارعى غنم اہلی وكانت لی ہریرۃ صغیرۃ فكنت اضعها باللیل فی شجرۃ فاذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني ابا ہریرہ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیسے پڑ گئی، آپ ابو ہریرہ سے مشہور کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں پوچھنے کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں نہیں پوچھنا ہوتا ہے احتراماً اور ان کے تقدس اور جلالت شان کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھے کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیسے پڑ گئی؟ ابو ہریرہ کے معنی بلی والے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم کو میرا ڈر نہیں ہے جو اس طرح پوچھ رہے ہو بلا جھجک؟ تو میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم آپ کا رعب مجھ پر طاری ہے، میں آپ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ابو ہریرہ کنیت پڑھنے کی وجہ کیا ہے، آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں ابتدا میں بکریوں کی نگہداشت کرتا تھا اور میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں اسے رات کو ایک درخت پر رکھ دیتا، رات ہوتی تو بلی کو ایک درخت پر سلا دیتا تھا اور جب دن ہوتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، میں جہاں جاتا بلی میرے ساتھ ہوتی تھی اور میں اس بلی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کی کنیت سے پکارنا شروع کر دیا۔ اب بعض احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو ہریرہ کی کنیت سے نوازا، کیونکہ ان کے آستین میں آپ نے بلی کے بچے کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، تو اس وقت سے آپ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے۔ آپ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کو ابو ہریرہ کہہ کر پکاریں، اسی وجہ سے شاید جو علم حدیث حاصل کرنے والے ہیں وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اصلی نام سے واقف ہیں، ورنہ ساری دنیا صرف آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا یہ لقب اور یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی، آپ کو اتنی پسند تھی کہ آپ پوری حدیث کی دنیا میں ابو ہریرہ ہی سے مشہور ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث شریف سے کہ بڑے لوگوں سے باتیں پوچھنے میں، کچھ چیزیں پوچھنے میں احتیاط کرنا چاہیے، ان کی جلالت شان اور ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں پوچھنا چاہیے۔ بعض چیزیں پوچھنے کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہیں پوچھنے کی ہوتی ہیں، اور پھر بڑے لوگوں کی بھی ان کا ظرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اپنے قریبی شاگرد ہوتے ہیں جن سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے ان کے سامنے بعض باتیں بیان بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جس چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے، جس چیز کو زیادہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ اسی سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے صحبت بھی اچھوں کی اختیار کرنی چاہیے اور اچھی چیزوں سے محبت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حشر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ جو یہودیت نصرانیت سے لگاؤ رکھے گا، مغربی تہذیب کو اپنائے گا، چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں دن رات بس مغربی تہذیب کا جس پر بھوت سوار ہوگا، ظاہر بات ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک راوی جن کا اکثر ذکر آتا ہے خالد حذا، نام اصل میں ہے ان کا خالد، حذا اصل میں کہتے ہیں جوتا بنانے والے کو یا جوتے بیچنے والے کو۔ تو وہ راوی نہ جوتے کی مرمت کرنے والے تھے، اصلاح کرنے والے تھے، حذا موچی کو کہتے ہیں، وہ موچی بھی نہیں تھے اور جوتوں کی ان کی دکان بھی نہیں تھی، لیکن ایک موچی ان کا دوست تھا، آپ اس کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے، دوست ہونے کی وجہ سے تو آپ کی نسبت اس حذا کی طرف کر دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے تاکہ اچھے لوگوں کی طرف ہماری نسبت کی جائے۔ حدیث نمبر 3984 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه حمام بن منبه عن أبي هريرة قال ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، صرف
حافظے کی بنیاد پر بیان کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ میں کوئی بھی میرے برابر روایت کرنے والے نہیں ہیں، میرے مقابلے میں روایت کرنے والے سب سے زیادہ کثرت سے صرف عبداللہ بن عمرو ہیں، ایک صحابی ہیں، لیکن ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے ہیں اور میں حافظے سے بیان کرتا ہوں، یہ فرق ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف کو لکھنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں لکھنے سے منع کیا تھا، کہیں قرآن مجید چونکہ اس وقت نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں کہیں مل نہ جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں، اس اندیشے سے آپ نے لکھنے سے منع کیا۔ بعد میں آپ نے احادیث شریفہ لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب یہ خدشہ ختم ہو گیا، یہ احتمال ختم ہو گیا، چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے آپ اگر یہ باتیں لکھ کر عطا فرمائیں تو بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ، ان کا نام غالباً ابو شاہ تھا، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو، صحابہ سے آپ نے فرمایا۔ بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے اور اصحاب صفہ کے ایک رکن رکین تھے۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث شریف کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ آج بھی حدیث کی دنیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کے فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3963 سے آغاز کیے تھے۔ الحمدللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے حدیث نمبر 3984 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائے ہیں، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں برکت عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی ہر نعمت سے بہرور فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے، تمام مشکلات اور تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، آفات سماوی و ارضی سے حفاظت فرمائے اور سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔